أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعوذ بالله نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. تو اسی طرح سے پورے کریکولمس جو ہیں ایک ساتھ ہی ہم نے الحمدللہ کروا دیے تھے. ڈیسائیڈ کر لیے کہ یہ کریکولمس ہم کریں گے. تو جب ایک بار کریکولم ڈیسائیڈ ہو گیا تو پھر بعد میں کبھی بھی کوئی صورت چینج نہیں ہوئی. یہاں پر دور کرنے کے معنی میں نا البتہ میں ضرور کوئی بھی چیز ہم نے چینج نہیں کی. جیسے ادب اخلاق اور حدیث ہے تو حدیث کے ذریعے ہم نے پہلا پڑھا کہ واٹ از اسلام، واٹ از ایمان، وہ والی حدیث کے داخلہ ماشاء اللہ بارک اللہ. اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا ان کو جنات تجری تحتها الانہار. اس کے بعد دیکھیے ثوابا، اس میں کیا ہوگا؟ ثواب سے ہے ثوابا، ثواب، بدلہ اور عطا. اس کے بعد میرا خیال ہے یہیں تک ہے، ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آیت 195 تک، اور باقی ہم آیات کو ریوائز کریں گے روٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ کل کے سیشن میں. استاد جی ہمارے ساتھ ہیں، استاد جی سے حکمت کی بات لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفصیل کریں گے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء. استاد جی آپ کے لیے مائک فری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے اس وقت سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے اور ہم اس سے بہترین فائدہ لیں. خوش ہیں اپنی کلاس کے ساتھ؟ ہیں؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ بات سچ ہے نا؟ قرآن کے ساتھ جڑنے کے بعد ہی تو پتہ چلتا ہے کہ اصل خوشی اسی میں ہے، اور تھکن باقی کاموں میں ہوتی ہے، اس میں تھکن اترتی ہے. اسی لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں. آپ کے گھر والوں کو آپ کے اندر پازیٹیوٹی دکھ رہی ہے؟ گھبراتے تو نہیں؟ پریشان تو نہیں ہوتے؟ دکھی تو نہیں ہوتے؟ پریشان ہو کے دوسروں کو پریشان تو نہیں کرتے؟ جی مجھے یقین ہے کہ جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو بہترین طریقے سے اللہ کی مرضی کے ساتھ جوڑتے جائیں گے، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بناتے جائیں گے، تو اتنی خیر اور بڑھتی جائے گی. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا. آپ دیکھیے کہ کسی نے ایک بہت ہی اچھی بات کی تھی، اور وہ بات کیا کی تھی کہ جب دنیا سے فاصلے بڑھتے جاتے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ سے فاصلے سمٹتے جاتے ہیں، اور جتنی اللہ تعالیٰ سے قربت بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی دنیا سے دوری بڑھتی جاتی ہے. یہ دونوں بالکل مخالف سمتیں ہیں. کبھی بھی ایک ساتھ ان دونوں راہوں پر نہیں بڑھ سکتے. ایک راہ پر آگے بڑھنا ہے تو دوسری راہ کو پیچھے چھوڑنا ہی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیں، ہم سے دین کی بہترین خدمت لے لیں، ہمیں دین کے راستے میں استقامت دیں، ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لیں. یہ دعا کیا کریں. اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ ایک دفعہ چننے کے بعد ہمیں محروم نہ کرنا، کیونکہ چناؤ بہت بڑی بات ہے نا. تو چناؤ کے بعد اس چناؤ پہ قائم رہنا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کر لیں اگر،
تو پھر آپ کیسے اپنے آپ کو مینج کریں، کیا کریں؟ ہر بندہ کہتا ہے میں مصروف ہوں، میں ابتھت ہوں، نوش میں کہتے ہیں ابتھت ہے. مجھے پتا ہے آپ میں سے کسی کو نہیں آتی ہوگی، مجھے بھی نہیں آتی، بس 4-6 لفظ ہی آتے ہیں. اور اگر کوئی ناروے سے اسٹوڈنٹ ہے تو ماشاءاللہ وہ تو خوش ہو جائیں گے اپنی زبان سن کر. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک لائف کا ایک چھوٹا سا پلانر، یعنی اسلام کیسے ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے، کیا کیا چیزیں اللہ نے ہمیں مینج کرنے کا خود ہی درس دیا، اس کی کچھ مثالیں سمجھیے. آپ دیکھیے کہ کچھ کام زندگی میں ایک بار کر لو تو کافی جیسے حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے نا. تو زندگی میں کچھ کام بس ایک ہی بار کرنے چاہیے. دوسری بات ہے کچھ چیزیں سالانہ ہیں، سال میں ایک بار. مثال کے طور پر سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ، سال میں ایک دفعہ رمضان کے روزے. تو اپنی زندگی کو اس طرح سارٹ آؤٹ کیجئے کیا چیزیں سال میں ایک ہی بار کروں. کچھ چیزیں منتھلی بیسڈ ہوتی ہیں، ماہانہ، چاند دیکھ کر دعا پڑھنا. کچھ ہفتہ وار مینجمنٹ ہے، جمعے کی نماز مثلاً. کچھ ہفتے میں 2 بار ہیں، مثلاً پیر اور جمعرات کا نفلی روزہ رکھنا. اور کچھ کام روز کرنے ہوتے ہیں. کیسے؟ بولیے. دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنا. لیکن اس سے بھی قریب ایک اور دائرہ کھینچیے، ہر لمحہ. اور وہ کون سی نیکی اسلام سکھاتا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا. غور کریں، منٹ اور سیکنڈز تک کی پلاننگ اللہ نے کر کے دکھائی. ہم یہ سب کچھ کریں گے تو زندگی میں فائدہ ہوگا، وقت میں برکت ہوگی. تھوڑے سے وقت میں ہم زیادہ کر لیں گے. کریں کیا؟ اپنے آپ کو منظم کریں، آرگنائز کریں اپنے آپ کو. وہ کیسے کرنا ہے؟ چند ٹپس لے لیں. پہلی بات ہے کہ ایک گول مقرر کیجیے، یعنی میں نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کرنا ہے. پھر اپنی خامیوں کو پہچاننا ہے، جو میری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں ان کو نکالنا ہے. پھر تیسری بات، غیر ضروری چیزوں کو زندگی سے نکال دیں. مثال کے طور پر الماریوں کو چیک کریں، فالتو چیزوں کو الگ کر دیں. گرمی سردی کے کپڑے جو فالتو ہیں ان کو صدقہ ضرور کیجیے. جو چیزیں روزانہ ضرورت کی ان کو بالکل سامنے رکھیں. اور سال ہر سال جو چیزیں استعمال نہیں ہوتی ان کو نکال دیجیے. کچھ چیزیں اہم ہیں ان کو سامنے رکھیں، جو کبھی کبھی کی ضرورت ہے ان کو پیچھے رکھیں. چیزیں بھی اور لوگ بھی. کچھ لوگ آپ کے بالکل سامنے رہنے چاہیے کیونکہ وہ آپ کو ہر وقت چاہیے ہوتے ہیں. چھوٹے پانی پلانا، چھوٹی یہ دینا والے لوگ ہیں. کچھ کو کبھی کبھی سلام، ہیلو، ہائے، بائے، ٹھیک ہو پیچھے رکھ دیجئے، دل میں نہیں رکھیے پیچھے، لیکن ہر وقت ان کے ساتھ وقت اور فون اور باتیں جو آپ کا ٹائم ویسٹ کریں اس پہ اپنے آپ کو بچائیے. اور چیزوں کو خوبصورتی اور صفائی سے رکھے اور نہ کہنا سیکھیں. لرن ٹو سے نو. مروت میں ہر جگہ ہاں نہ کہیں. جس جگہ کسی دعوت یا پارٹی میں نہیں جانا چاہتے تو بڑی محبت اور پیار سے نہ کر دیں. اور آخری بات کروں گی، اس چیز پر فوکس کریں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ آخرت بھی ہے اور دنیا میں آپ کے پیارے بھی ہیں. جن سے پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. آپ فریش ہیں اپنی کلاس کے لیے ماشاءاللہ، جوش اور جذبے کے ساتھ. چلیے آپ کا سبق شروع ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا استاد جی. سبحان اللہ، اتنے خوبصورت پوائنٹس آپ نے ہمیں بتائے اور ابھی ذہن انہی چیزوں میں تھا اور ایسا لگا کہ یہ بہت تھوڑا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمارے نصیب میں لکھا. اللہ کا بہت بڑا احسان. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں، آپ کی صحت میں بہت برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور یہ اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان میں سے ہر ایک چیز جو ہوتی ہے نا یہ ہمارے اپنے اندر بہتری لاتی ہے اور پھر ہم دوسروں کے لیے بھی اچھے ثابت ہوتے ہیں. ہم دوسروں کو بھی پازیٹیو انرجی دے رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر سے نا، اور کتنا ہم دوسروں کے بھی کام کے بنتے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ سے دوسروں کو فائدہ بھی دیتے ہیں. پھر ہمارے اپنے لیے کتنا فائدے مند ہوتا ہے. اتنا آپ سوچیں، اتنا وقت بچتا ہے جب ہم چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں، اور جب بغیر آرگنائز کیے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسما دیکھیں آپ مجھے بتا دیجیے، میں نا ابھی تو جو میٹنگز ہے یہ آن لائن کر رہی ہیں، لیکن اسکول میں ایک میٹنگ ہے 6 سے 7 کے گھنٹے کی نا، تو میں کیا اس کے لیے دوبارہ آ جاؤں اور ابھی آؤں؟ مجھے بتا دو جیسے بھی آپ سوچتی ہیں، کیونکہ چلو میں آپ کو کال ہی کرتی ہوں.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.